خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا CCTV کیمرہ۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جب بڑے بڑے مال سٹیوں میں رہتے ہیں، دکانوں میں جاتے ہیں، ہوائی اڈوں پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے یو آر انڈر سرویلنس، کہ آپ CCTV کیمرے کے نگرانی میں ہیں، آپ پر CCTV کیمرے کے ذریعے سے نظر کی جا رہی ہے، نگرانی کی جا رہی ہے۔ ہم ایسی جگہوں پر گناہ کرنے سے، برائی کرنے سے، چوری کرنے سے بچتے ہیں، اور یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم چوری کریں گے، گناہ کریں گے، کوئی برائی کریں گے تو یہ CCTV کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو جائے گا اور اس کے ذریعے سے ہمیں پکڑا جا سکتا ہے اور پھر سزائیں دی جا سکتی ہیں اور جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہم ایسی جگہوں پر گناہ کرنے سے، برائی کرنے سے، چوری کرنے سے بچتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اسی طرح سے ہماری پوری کی پوری زندگی ایک تیز بین نگاہ کے اندر ہے۔ ہماری پوری کی پوری زندگی پر نگرانی کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا وہ نہیں جانتا کہ تیرا رب اس پر نگرانی کر رہا ہے، اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اسے معلوم نہیں ہے؟ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دیکھ رہا ہے اور اپنے بندوں پر نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک تیرا رب تم پر نگران ہے، نگہبان ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ بے شک تمہارے پاس محافظ مقرر کیے گئے ہیں، بامعزز لکھنے والے، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، اس سے وہ باخبر ہیں، وہ نگراں اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین ہم پر ایسی نگرانی کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری زبان پر بھی کنٹرول رکھتا ہے، زبان پر بھی اللہ رب العالمین نگرانی کر رہا ہے، اور جو لفظ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ بھی اس کے نگراں مقرر کیے ہوئے لکھ لیا کرتے ہیں۔ فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا ہے مگر نگراں ہوتے ہیں جو اس کو نکال لیا کرتے ہیں، اس کو ریکارڈ کر لیا کرتے ہیں، لکھ لیا کرتے ہیں، کاؤنٹ کر لیا کرتے ہیں، شمار کر لیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ زبان تو زبان، اللہ رب العالمین ہماری آنکھوں کو بھی نگرانی میں رکھے ہوئے ہے، ہماری آنکھوں کی بھی نگرانی کر رہا ہے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ ان کی آنکھوں کی جو ترچھی ہوتی ہے
اس کی بھی نگرانی کر رہے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی جو ترچھی ہوتی ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. ہم اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہیں، اچھا ہو یا برا ہو، اللہ رب العالمین اس کو نوٹ کر لیا کرتا ہے، اس کے فرشتے نوٹ کر لیا کرتے ہیں، اس کے نگراں جو مقرر کیے گئے ہیں وہ نوٹ کر لیا کرتے ہیں. اور فرمایا زبان تو زبان، آج سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر ہماری زبان کی آواز چلی جائے گی، ہماری حرکات چلی جائیں گی، لیکن کوئی شخص یا کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ یہ نہیں بتا سکتا کہ چلتے ہوئے ہم جا رہے ہیں اور اپنی نگاہ سے کہیں اور دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری نگاہ کیا کر رہی ہے یہ حرکت سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں بتا سکتا. اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اس کے آنکھوں کے ترچھی کو بھی جانتے ہیں. انسان روڈ پر چلتے ہوئے، بازاروں میں چلتے ہوئے، دکانوں میں چلتے ہوئے چلتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے اور اپنی نگاہوں سے نظر بازی کرتا ہے، اپنی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین اس نگاہ کو بھی جانتا ہے، اس کی بھی نگرانی کر رہا ہے کہ اس کی آنکھیں کر کیا رہی ہیں، اس کی آنکھوں میں چل کیا رہا ہے، اس کی نظر جا کہاں رہی ہے اور کس طریقے سے جا رہی ہے، حرکت کا مطلب کیا ہے. اللہ رب العالمین ہماری آنکھوں پر اس طریقے سے بھی نگرانی کر رہا ہے. اور فرمایا وما تخفی الصدور، کہ اللہ رب العالمین ہماری دلوں کے اندر، ہمارے سینے جو چیز چھپاتے ہیں ان سے بھی باخبر ہے. آج ہم اگر گناہ کرتے ہیں میرے بھائیوں، کوئی کام کرتے ہیں کیمرے کے سامنے تو ریکارڈ ہو جاتا ہے، لیکن دل کے اندر سوچیں سمجھے کچھ بھی کریں، کتنا بھی سوچ لیں، لیکن دنیا کا کوئی ایسا ایجاد یا دنیا کی کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی نہیں آئی کہ دل کے اندر کی بات کوئی لا کر کے رکھ دے. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وما تخفی الصدور، کہ ہم تمہارے سینوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں. تو ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا سی سی ٹی وی کیمرہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری زبان، آنکھ اور ہمارے دلوں تک کے بھید پر بھی نگرانی کر رہا ہے، ہمارے دلوں پر بھی نگرانی ہے اللہ رب العالمین کی. یہ اللہ رب العالمین کا سی سی ٹی وی کیمرہ ہے کہ اللہ رب العالمین صرف ہمارے جسموں پر نہیں، صرف ہماری آنکھوں پر نہیں، صرف ہماری زبان پر نہیں، بلکہ ہمارے ہر ایک دھڑکن پر اللہ رب العالمین نگرانی کر رہا ہے، ایک ایک حرکت پر نگرانی کر رہا ہے. ہمارے دل کیا سوچتے ہیں، ہمارے اندر کیا خیال آتا ہے، کس طریقے کے خیال آتے ہیں، ہم اپنے دل کے اندر کیا خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین ریکارڈ کر رہا ہے اور سب اللہ رب العالمین جانتا ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین اس طریقے سے نگرانی کر رہا ہے. محترم حضرات، ذرا غور کریں، ہم دنیا کے سی سی ٹی وی کیمروں کو دیکھتے ہیں، کیمرہ لگا ہوا ہے، بچتے ہیں، چھپتے ہیں اور اس سے چھپ کر کے برائی کرتے ہیں. یا جہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے ہم بچاتے ہوئے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے برائی کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، یا ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں اپنی برائی کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو، ہم اپنی خواہشات کو، منصوبوں کو اپنی خواہشات کے منانے کے لیے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہ ہو، جہاں پر کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا بچہ نہ ہو. اور میرے بھائیوں یاد رکھے، اگر گناہ کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے اور دوسری برائیاں کرتے ہوئے اگر ایک چھوٹا سا شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ بھی آ جاتا ہے، تھوڑی سی آہٹ بھی ہوتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، ہمارا دل دہل جاتا ہے کہ کہیں کوئی آ تو نہیں گیا، ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں لیا. میرے بھائیوں ذرا غور کریں، اگر بند کمرے کے اندر اگر ہم ہیں، اور میرے بھائیوں غور کریں، بند کمرے کے اندر، اپنے کمرے کے اندر ہم کمبل اوڑھے ہوئے ہیں، رضائی کے اندر ہیں، وہاں بھی اللہ رب العالمین ہماری نگرانی کر رہا ہے. ذرا بتائیں کہ آج ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہم ڈر جاتے ہیں، لوگوں سے ڈر
ڈر جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے رب اکبر سے نہیں ڈرتے، لوگوں کے رب سے نہیں ڈرتے ہیں میرے بھائیوں. اور یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ کیا کوئی ایسی ذات ہے بھی جو ہمیں بھی دیکھ رہی ہے. جہاں بھی چلے جائیں، پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی زمین میں چلے جائیں، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آسمان میں چلے جائیں، زمین میں چلے جائیں، سمندر میں چلے جائیں، پہاڑوں پر چلے جائیں، میرے بھائیوں اللہ رب العالمین وہاں بھی ہماری نگرانی کر رہا ہے. اللہ رب العالمین ہماری نگرانی کر رہا ہے. ہم دنیا کے کسی خطے میں جا کر کے برائی کریں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اللہ رب العالمین ہماری وہاں بھی نگرانی کر رہا ہے. ہم بچ نہیں سکتے میرے بھائیوں. محترم حضرات، دنیا کے سی سی ٹی وی کیمرے جو ہوتے ہیں، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، لائٹ چلی جائے کیمرہ بند ہو جاتا ہے، خراب ہو جایا کرتا ہے، ریکارڈ نہیں ہوتا. اور تو اور ان کیمروں کی کچھ لمٹ ہے کہ اتنے جی بی تک ریکارڈ کریں گے، یا اتنے ہفتے میں یہ جی بی ہوگا ریکارڈ کریں گے، پھر ختم ہو جائے گا وہ ریکارڈ، پھر دوسرے طرح سے کرتے رہتے ہیں برابر، اور پیچھے سے ختم ہوتا رہتا ہے. دنیا کے کیمرے محدود ہیں، 10 20 40 50 سال تک کے ریکارڈ رکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے لائٹ چلی جائے کیمرہ بند، کنیکشن کٹ جائے، کہیں سے تار خراب ہو جائے کیمرہ بند، ریکارڈ بند. لیکن اللہ رب العالمین کا کیمرہ وہ ہے کہ ہمیشہ ہر وقت آن رہتا ہے. اللہ رب العالمین کا کیمرہ کبھی بند نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کی نگرانی وہ ہے، ہماری جو نگرانی کر رہا ہے، ہمارا جو نگراں ہے وہ ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے. فرمایا لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تو وہ ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے. میرے بھائیوں، نیند کی تو بات چھوڑ دیجئے، اللہ رب العالمین کو اونگ تک نہیں آتی ہے. تو ایسا شخص ہم پر نگرانی کر رہا ہے، ایسی ذات ہم پر نگرانی کر رہی ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے کہ اس طریقے سے ہماری نگرانی کر رہا ہے کہ اگر دنیا کے کیمرے بند ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ہمارا نگراں ہر ایک حرکت. اور یہی وجہ ہے، یہی نگرانی ہے کہ قیامت کے دن ہماری ساری کی ساری پول اللہ رب العالمین کھول دے گا. ہم قیامت کے دن جائیں گے، کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، سچے پکے نمازی روزے دار ہوں گے، ہم حاجی ہوں گے، قاری ہوں گے، حافظ عالم ہوں گے، بڑی بڑی تقریریں کرنے والے ہوں گے، اچھی اچھی قرات کرنے والے ہوں گے میرے بھائیوں. لیکن یاد رکھیں، ہم نے جو برائیاں کی ہوں گی اللہ رب العالمین تمام کے سامنے کھول دے گا. کیا فرمایا؟ فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مجرمین قیامت کے دن اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے، کیا کہیں گے؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ارے یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی برائی چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی برائی چھوڑی ہے، تمام کو اس نے شمار کر لیا ہے، گر لیا ہے، لکھ لیا ہے. یہ کیسی کتاب ہے؟ مال ھذا الکتاب، یہ کتاب کیسی ہے؟ تو میرے بھائیوں، قیامت کے دن جب نام اعمال لوگوں کو دیے جائیں گے، کھولے جائیں گے، تو تمام کے تمام لوگ حیران شستر رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. ارے یہ برائی تو ہم نے سب سے چھپ کر کی تھی، کہاں سے یہ برائی لکھی گئی، کیسے نگرانی کی گئی؟ قیامت کے دن ہر ایک پریشان اور حیران ہو جائے گا. مجرمین جو مجرم ہوں گے وہ اپنی برائیوں کو دیکھ کر کے پریشان ہو جائیں گے کہ کیسے ریکارڈ کیا گیا ہے ان چیزوں کو.
تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین ہم پر نگرانی کر رہا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے اندر برائی کریں، چھپ چھپ کر برائی کریں، لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے ان تمام برائیوں کو کھول دے، ہمارے پردے کو ہٹا دے اور لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دے اور دکھا دے کہ دیکھو یہ برائیاں اس کے اندر تھی۔ میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے لائے جائیں گے، وہ نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، حج عمرہ کیے ہوئے ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن ان تمام کی نیکیوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، دیوار پر مار دیا جائے گا اور ان تمام کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے لوگ وہ ہوں گے جو نماز روزے تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے رہے ہوں گے، نماز روزے کرتے رہے ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں کرتے رہے ہوں گے، لیکن جب وہ اکیلے میں رہیں گے، جب وہ تنہائی میں رہیں گے، جب وہ لوگوں کی نظروں سے دور رہیں گے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتے ہیں، تب وہ لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کوئی نیکیاں قبول نہیں کی جائیں گی۔ میرے بھائیوں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہماری تمام اعمال کو کھول دے گا، اور ذرا غور کریں میرے بھائیوں، دنیا میں رہ کر کے اگر آج ہم برائی کرتے ہیں، قیامت کے دن پوری خلقت کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے اللہ رب العالمین ہمارے برائیوں سے پردہ اٹھائے گا اور تمام لوگوں کو دکھائے گا۔ دیکھیں گے لوگ، کہیں گے ارے اس کو تو ہم سچا پکا نمازی سمجھتے تھے، اس کو تو ہم بڑا نیک سمجھتے تھے، بڑا صالح سمجھتے تھے، لیکن یہ کیسا آدمی نکلا، یہ کس طریقے سے نکلا کہ اس کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تو تمام کی تمام نیکیوں کو رد کر دیا، مردود کر دیا، اور کہا کہ اتنی برائیاں کی ہیں تم نے چھپ کر کے کہ تیری نیکیاں قبول نہیں کی جائیں گی۔ میرے بھائیو ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین کا سی سی ٹی وی کیمرہ جو ریکارڈ کر رہا ہے، قیامت کے دن ہمارے نام اعمال جب پیش کیے جائیں گے، وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کھولا جائے گا، دیکھا جائے گا، تو ذرا غور کریں میرے بھائیو، ہمارے نام اعمال کس ہاتھ میں دیے جائیں گے؟ ہمارے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے کہ ہم کہیں گے ہاں وہ مقرؤ کتابیہ، لو یہ میرا نام اعمال ہے، یہ میری کتاب ہے، لو اس کو پڑھو، مجھے معلوم تھا کہ میرا نام اعمال مجھے دیا جائے گا۔ اور کیا ہمارا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہ ہم کہیں گے کہ کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، کاش ہمارا حساب و کتاب نہ ہوتا، اور روئیں گے گڑ گڑائیں گے، اپنے نام اعمال کو لوگوں سے چھپائیں گے کہ لوگ پڑھ نہ پائے، اسی طریقے سے جس طریقے سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ اور طالب علم ہوا کرتے ہیں کہ جب ان کے اچھے رزلٹ آتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور تمام لوگ دیکھتے ہیں اور طالب علم دکھاتا بھی ہے، لیکن جو فیل طالب علم ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ فیل ہو جایا کرتے ہیں میرے بھائیوں، وہ اپنے نام اعمال کو، اپنے رزلٹ کو چھپایا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نہ دیکھیں، لوگ نہ دیکھیں، ہماری شرمندگی نہ ہو۔ ٹھیک اسی طریقے سے میرے بھائیوں قیامت کے دن کیا جائے گا، لیکن یاد رکھیں یہ دنیا کی جو رزلٹ ہے، دنیا کے اندر جو رزلٹ ہے ہر سال پہ آتا ہے، ہم بعد میں پاس بھی ہو سکتے ہیں، ہم بعد میں اچھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں قیامت کے دن جب نام اعمال کھولا جائے گا تو بس وہی ایک موقع ہوگا، اس کے بعد کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ الہ العالمین ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے، ہم پھر سے جائیں گے، پوری دنیا کے اندر جتنے مال و زر ہیں تمام کے تمام پوری دنیا کی سونے اور چاندی کو ہم خیرات میں دے دیں گے، ہر ایک وقت ہم نماز روزے میں مشغول رہیں گے، تیری عبادت میں مشغول رہیں گے، لیکن اللہ رب العالمین اجازت نہیں دے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ مجرمین، وہ لوگ کہیں گے یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے ایک بھائی بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، والدین اپنے بیٹوں سے بھاگیں گے، اور کیا کہیں گے کہ الہ العالمین آج میرے بیٹے کو لے لے اور مجھے چھوڑ دے، آج میری بیوی کو لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ والدین کہیں گے، ماں کہے گی میرے بیٹے کو لے لے اور مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں اس دن
اس طریقے سے لوگ بھاگیں گے، اور وہ دن ایسا ہوگا میرے بھائیوں، ذرا اس دن سے ڈرو اور اللہ رب العالمین کے CCTV کیمروں کو دیکھو اور غور کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اس دن لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، اس دنیا کے سب سے بہترین ہستی، سب سے نیک اور صالح لوگ، سب سے بہترین لوگوں کے پاس جائیں گے، اللہ رب العالمین کے سب سے معزز اور مقرب بندوں کے پاس جائیں گے، لیکن وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، آج تو میری فکر ہے، میری جان کی فکر ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اپنی جان کی فکر ہوگی، اپنی فکر ہوگی۔ میرے بھائیوں وہ دن ایسا ہوگا کہ انبیاء کرام بھی ہاتھ اٹھا لیں گے اور کہیں گے آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، آج ہم دعائیں نہیں کر سکتے، آج ہم اپنے رب کو پکار نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین آج تو ایسا غضبناک ہوا ہے، آج تو ایسا غصہ ہے اللہ رب العالمین کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا اور کبھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی اگر ہم نے برائیاں کی ہوں گی میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنی ذہن کو بدلو اور اپنے عقل کو کھول کر سنو، اور میرے بھائیوں اپنے عقل کے اندر بٹھا لو، اپنی ذہن کے اندر ذہن نشین کر لیں کہ ہم برائیاں نہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اگر یہ خیال آ جائے دل کے اندر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہم پر نگرانی کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں برائی نہیں آ سکتی، برائی نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں، ذرا غور کریں میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کی بیوی کتنے کمروں کے اندر لے جاتی ہے، اس کے بعد آپ علیہ السلام کو زنا کی دعوت دیتی ہے اور غلط کام کروانا چاہتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں الہ العالمین مجھے اس برائی سے بچا لے، مجھے اس برائی سے بچا لے، اور انہوں نے یہ دعا کی تھی الہ العالمین یہ برائی کرنا گوارا نہیں ہے، جیل میں جانا گوارا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں یوسف علیہ السلام نے تنہائی میں اللہ رب العالمین کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ الہ العالمین مجھے اس برائی سے بچا لے۔ اس وقت کوئی CCTV کیمرہ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، بالکل آخری کمرہ میرے بھائیوں کئی کمروں کے اندر لے گئی، لیکن دعوت دی جب تو انہوں نے کہا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور برائی سے بچ گئے اور نکل آئے۔ اللہ رب العالمین نے انعام دیا، بادشاہ بنایا وہاں کا۔ اور ذرا غور کریں میرے بھائیوں، بڑی مشہور روایت ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ 3 شخص بنی اسرائیل کے جو سفر کر رہے تھے، بارش ہونے لگی تھی، ایک غار میں چھپ جاتے ہیں کہ بارش سے بچ سکیں۔ ایک پتھر بڑا چٹان آتا ہے لڑکتے ہوئے اور اس غار کے دروازے کو بند کر لیتا ہے۔ اس کے بعد تینوں مشورہ کرتے ہیں کہ چلو اپنی ایسی نیکیاں یاد کریں جو خالص صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی ہو ہم نے۔ ایک کہتا ہے کہ الہ العالمین میں چرواہا تھا، میرے پاس بکریاں تھی، میں لے کر کے آتا، دن بھر چلا کر کے شام میں آتا، دودھ دوتا، اور اس کے بعد دیکھتا کہ ہمارے ماں باپ پہلے پینے، اس کے بعد پھر پلاتا، کسی اور کو اپنے بچوں کو پلاتا، میرے بچے بلکتے رہتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ماں باپ سو گئے تھے، دیر رات تک آیا اور میرے ماں باپ سو گئے، فجر کے وقت ان کی آنکھ کھلے، اس کے بعد میں دودھ پلایا اور دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا رہا۔ الہ العالمین یہ اگر تیری رضا مندی کے لیے، کیا صرف اور صرف یہ منانے کے لیے اور تیری رضا مندی کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کیا الہ العالمین اس غار کا جو پتھر ہے اس کو ہٹا دے، تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا شخص میرے بھائیوں وہ ہوتا ہے جس کے پاس غلام ہوتا ہے، لیکن وہ غلام جاتا ہے جب تو کچھ اپنی اشرفیہ یا کچھ پیسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد آتا ہے، ایسے وقت میں آتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے میں اس کے پیسے سے بزنس کرتے ہوئے بہت بڑا بزنس کھڑا کر لیتا ہوں، بہت سارے بکریاں اور بھیڑ ہمارے پاس ہو جاتے ہیں، اونٹنی اور اونٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آتا ہے کہتا ہے میرا پیسہ دے دو، میں کہتا ہوں ہاں یہ تمام کی تمام چیزیں جو دکھائی دے رہے یہ تمام تمہاری ہیں، تم لے کر کے جا سکتے ہو۔ الہ العالمین اگر یہ میرے تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو اس غار کے دروازے کو کھول دے۔ تھوڑا سا اور لٹ جاتا ہے۔ اور آخری واقعہ میرے بھائیوں، آخری شخص کیا کہتا ہے الہ العالمین میں بڑا معزز خاندان کا تھا، مالدار خاندان کا تھا،
میرے پاس مال و دولت تھی، میں اپنی چچا زاد بہن پر فدا ہو گیا اور اسے غلط کام کروانا چاہتا تھا، کئی بار دعوت دیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ایک دن ایسا آیا، ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے شہر کے اندر قحط سالی برپا ہو گئی، لوگ ہمارے پاس آتے گئے اور میں صدقہ خیرات کرتا گیا، مال و دولت سے لوگوں کی مدد کرتا گیا، لیکن وہ چچا صاحب بہن بھی آئی جب، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھ کو اشرفیہ دے دوں گا، میں تجھ کو مال و دولت دوں گا، لیکن تو میری خواہشات کو پوری کرے گی۔ وہ راضی ہوگی، آخر کر دی کیا کرتی، ایک ماں تھی، اس کے بچے بھی تھے، وہ راضی ہو گئی۔ میں گیا اکیلے تنہائی کے اندر اس سے ملا وقت مقررہ پر، لیکن اس نے کہا کہ اے میرے چچا صاحب بھائی، اتق اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈر، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ میرے دل کے اندر وہ کپ کپی طاری ہوئی، اللہ تیرا نام سن کر کے میں کانپ گیا، میں رونے لگا، میں بلبلانے لگا، اور اس کے بعد میں نے اس وقت توبہ کی، الہ العالمین میں اس اپنی چچا بہن کی بات یہاں رہ کر کے توبہ کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی برائی نہیں کروں گا، اور جو میں نے مدد کی ہے الہ العالمین یہ تمام کی تمام مدد جا میں نے صدقہ خیرات کر دی، میں واپس نہیں لوں گا، قرض بھی نہیں دیا الہ العالمین۔ اس طریقے سے میں نے توبہ کی اور اس کے بعد برائیوں سے بچ گیا۔ اللہ اگر یہ تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے کیا، تو الہ العالمین غار کا دروازہ کھول دے اور مجھے جانے کا راستہ بتا، مجھے جانے کے لیے غار کا دروازہ کھول دے۔ میرے بھائیوں وہ غار کا دروازہ کھل گیا تھا، تو ذرا غور کریں، اگر خیال ہو کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کا CCTV کیمرہ ہمیشہ آن ہے، تو میرے بھائیوں ہم برائی نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جاتے ہیں، بھوک اور پیاس سے ترس رہے ہیں، پریشان ہیں، کیا کریں، ایک ایک قطرے کے لیے ترس رہے ہیں۔ چرواہا ملتا ہے، کئی بکریاں لیے ہوئے چرا رہا ہے، کہتے ہیں کہ چرواہے ایک گلاس دودھ دے دے میں پی لوں۔ چرواہا کہتا ہے نہیں، میں نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو آزمانا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ چرواہے تیرا مالک تجھے دیکھ نہیں رہا ہے، ایک بکری مجھے دے ہی دے، میں خرید لیتا ہوں ایک بکری، اس کی رقم تو رکھ لے، اور اگر مالک نے پوچھا کہ ایک بکری کم کیوں ہے، تو کہہ دینا کہ بھیڑ نے کھا لیا، بھیڑیے نے کھا لیا اس کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر کے وہ چرواہا کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے فَإِنَ اللَّهَ، تو اللہ کہاں ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ اشارہ کرتا ہے فَإِنَ اللَّهَ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، اللہ کہاں ہے، ارے میں اپنے مالک کو نہیں دیکھ رہا، مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، امانت میں خیانت بھی کر دوں تو ذرا غور کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری نگرانی کر رہا، میں کیسے اس بکری کو تم سے بیچ دوں۔ میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور اس کے بعد کئی مرتبہ کہتے ہیں فَإِنَ اللَّهَ فَإِنَ اللَّهَ فَإِنَ اللَّهَ، کئی بار کہتے ہیں، اور پھر پتہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اس غلام کو نہ صرف خریدتے ہیں بلکہ اس غلام کو، ان بکریوں کو خرید کر کے اس غلام کو سونپ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ایسا شخص غلامی کے لائق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دل کے اندر اپنا خوف رکھتا ہے، وہ برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور ایک واقعہ میرے بھائیوں، صرف ایک بات ذرا غور کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، آواز کیا آتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے نہیں خلیفہ نے منع کیا ہے، ماں کہتی ہے بیٹی خلیفہ کہاں دیکھ رہا ہے، پانی ملا دو۔ تو بیٹی کیا کہتی ہے، بیٹی کہتی ہے کہ امی اگر خلیفہ نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پتہ کرتے ہیں وہ لڑکی کیسی ہے، اس کے بعد پھر اپنے صاحبزادے سے کہتے ہیں کہ تم فلاں لڑکے سے نکاح کر لو، میں نے اس کی سیرت کو دیکھا ہے، شکل کو نہیں دیکھا ہے، وہ کیسی ہے۔
میں نہیں دیکھا ہوں لیکن اس کے ایمان کو دیکھا ہوں، میں اس کی سیرت کو دیکھا ہوں، اللہ کے دین اس کے خوف کو دیکھا ہوں۔ اگر تم نکاح نہیں کر سکتے ہو تو بتا دو، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ کا خوف ہو جائے، یہ ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، فرشتے ہماری باتوں کو نوٹ کر رہی ہیں، تو ہم برائی نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے گالی گلوچ نہیں نکالیں گے، ہم دوسروں کو تنگ نہیں کریں گے، دوسروں کو پریشان نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ بات آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یقیناً یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ ہم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اگر ہم یہاں جھوٹ بول کر کے، ہو سکتا ہے کچھ معزز بن جائے، جھوٹ بول کر کے کسی کو ستا لے، کسی کو زیادہ مار کھلوا لے، جھوٹ بول کر کے ہو سکتا ہے اپنی طاقت کے بل پر ہم کسی پر ظلم کر لیں، ہم اپنی زبان کی کنٹرول نہ کرتے ہوئے کسی کو گالی دے لیں، ہو سکتا ہے ہم برائیاں چھپ کر کے کر لیں، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں، لوگ نہ دیکھیں، برائی کر لیں، چوری کر لیں، شراب پی لیں، زنا کر لیں، اور بہت سارے فراڈ کے کام کر لیں، لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر نگرانی کر رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کو جب دکھائے گا تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ کیا ہم اپنے رب کو سب سے پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے سامنے شرمندہ ہو جائیں؟ اپنے مالک الملک کو دیکھیں، اپنے مالک الملک اور شہنشاہ کو دیکھیں، اس وقت ہم شرمندہ ہوں، پوری دنیا کے سامنے ہماری بے عزتی ہو۔ میرے بھائیوں، غور کریں اور پھر اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم نے کتنی ایسی برائیاں کی ہیں جو ہم نے چھپ کر کے کی ہے۔ اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں کہ الہ العالمین آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے۔ الہ العالمین ہمارے دل کے اندر یہ خوف دے، یہ جذبہ دے، یہ طریقہ دے، ہمارے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈال کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس طریقے سے ہماری زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے۔ یہ دعا کریں میرے بھائیوں، اور وعدہ کریں کہ اب سے ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم پر نگراں مقرر ہے اللہ رب العالمین کے، اور ہم برائی نہیں کریں گے۔ محترم حضرات، یہ چند باتیں تھیں، وقت اجازت نہیں دیتا اس سے زیادہ کچھ کہا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیشہ ہمارے دل کے اندر ایک خیال ہو کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم برائیوں سے بچ جائیں۔ الہ العالمین ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر سے کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوت، دشمنی کو ختم کر کے الفت و محبت، بھائی چارہ پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بھلا۔ الہ العالمین ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے عوام کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین دنیا کے کسی بھی خطے میں جہاں کہیں مسلمان ستائے جا رہے ہیں تو ان تمام کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک کے اندر امن و شانتی پیدا کر۔ جو لوگ ہمارے ملک کے اندر امن و شانتی ختم کرنا چاہتے ہیں الہ العالمین تو ان کو نیست و نابود کر دے، صفحے ہستی سے مٹا دے۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو مومنین مومنات دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب